تیسری بات بھئی آپ حضرات کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ 7 ستمبر مینار پاکستان کے اندر جو 50 سالہ ختم نبوت کا جو قانون ہے، جو بنا تھا اور جو بنا ہے الحمدللہ رہے گا، یہ ایرے غیرے نتھو غیرے یہ بیچارے آئیں گے۔ ہر بندہ جو آتا ہے اس نے برطانیہ کی چاپلوسی تو کرنی ہے، کیونکہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کدھر جانا ہے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد ان لوگوں نے کدھر جانا ہے؟ وہاں پر جانا ہے ان کے تلوے چاٹنے کے لیے۔ تو بھی ظاہر بات ہے کہ ان کی کچھ غلامی تو کرنی پڑے گی، ان کی کچھ ماننی تو پڑے گی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا۔ اب ان کی مراعات کو پانے کے لیے یہ لوگ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اپنا ایمان بھی دے دیتے ہیں، ایمان بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو لہذا ان لوگوں کے این غیروں کی کہنے کی وجہ سے اس قانون کے اوپر کچھ آ نہیں سکتا۔ لیکن بھئی ایک مسلمانوں کو ہدایہ ضرور گیا ہے کہ مسلمانوں بیدار رہو، اگر تم نے کہیں اس ختم نبوت کے قانون پہ پیرا نہ دیا تو بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج تو ایک شق بدلی ہے، کل کو پورا قانون بھی بدل سکتا ہے۔ لہذا ہمارے عوام الناس جو ہمارے عام مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مولوی پاگل ہے، 7 ستمبر کو مینار پاکستان پہ کروڑوں روپے لگائیں گے، اس سے کیا حاصل، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا، ان سب سے میری درخواست ہے کہ 7 ستمبر کو سارے پاکستان سے گھر میں 10 بندے ہیں تو بھئی اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ بھئی گھر میں جتنے بھی افراد ہیں جن کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے وہ راوی فلور مل میں آ کے 10 کلو کا آٹا فری لے لیں، تو کیا خیال ہے ہم یہ کہیں گے کہ گھر میں ایک چلا جائے 9 رہ جائے؟ تو کیا ختم نبوت کے قانون 10 کلو آٹے سے بھی نیچے چلا گیا؟ اس کے لیے تو سارے بھاگیں گے، حتیٰ کہ ہمارے لوگ کیا کریں گے، عورتوں کو بھی لے کر جائیں گے کہ 10 کلو کا آٹا مل جائے۔ اب 10 کلو آٹے کی اہمیت رہی اور ہمارے مسلمانوں کے اندر ناموس رسالت کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ ایک چلا گیا ٹھیک ہے، 2 چلے گئے ٹھیک ہے، نہیں۔ 9 ستمبر کو صبح سے خاص الخاص لاہور والے تو یہ یادگار پہنچے، صبح سے پہنچے، 7 ستمبر کو صبح پہنچے، کیونکہ جو باہر سے لوگ آنے والے ہوں گے تو بعد میں آئیں گے، ہم تو بھئی یہاں پر میزبان ہیں۔